جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سفیر نور. میں ہوں آپ کا میزبان شاہ رخ مرزا. ناظرین، روزانہ ہی ہمیں سیاسی، سماجی اور ہمارے معزز مہمان ہمیں جوائن کرتے ہیں. تو اسی طرح سے آج بھی ہمارے بہت خوبصورت مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہم آپ سے ان کا تعارف کرواتے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ سب سے پہلے جو موجود ہیں، صدر ہیں کراچی پیپلز آٹو رکشا اینڈ ٹیکسی آنر ہیں، نائب صدر ہیں آل پاکستان ہزارہ ایکشن کمیٹی کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی افسر تنولی صاحب. السلام علیکم. سر کیسے ہیں آپ؟ پہلے تو میں آپ کے چینل کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں بلایا یہاں پہ، اور جو بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ اچھی ہوگی. جی جی انشاءاللہ. اور سیاسی بھی ہوگی، سماجی بھی ہوگی. جی جی انشاءاللہ. مذہبی بھی کریں گے انشاءاللہ، آپ کے ساتھ سب کریں گے انشاءاللہ. خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام میں. ان کے بعد آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعر ہیں جناب عروج واسطی صاحب. السلام علیکم. مائک لے لیں. بہت شکریہ شاہ رخ مرزا صاحب جی. اپنے اس خوبصورت محفل میں، اس نورانی محفل میں مدعو کیا. جزاک اللہ. اور انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں افسر علی افسر، معروف شاعر ہیں اور سینئر شاعر ہیں. السلام علیکم. خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام میں. اور تیسری جانب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ننھی منی سی گڑیاں ہیں اور ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میرب الیاس صاحبہ. السلام علیکم. ہم میرب سے ہی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور میرب سے کہیں گے کہ ہمیں پیارا سا خوبصورت سا ایک کلام سنائیے. دل کو سنبھالوں محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ کملی والے کی تڑپا رہی ہے. دو عالم کا داتا میرے سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے. ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں، خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے. میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، یہ تھیں میرب الیاس صاحبہ. اور ہم جو ہے علی افسر تنولی صاحب کی جانب بڑھیں گے اور ان سے میرا سوال ہے کہ یہ آپ نائب صدر ہیں آل پاکستان ہزارہ ایکشن کمیٹی کے. جی، تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں؟ سب سے پہلے تو میں اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا جی، اور یہ کیوں بنائی گئی. جی اس ٹائم پر ہمیں ضرورت ہے، کے پی کے اندر ایک صوبے کی ضرورت ہے صحیح، جسے صوبہ ہزارہ کا نام دیا جائے. صحیح. اس سلسلے کے اندر ہمارے صوبے میں، جو میں صوبہ جسے کہہ رہا ہوں، 18 قبائل ہیں اس میں. اچھا. اور مختلف زبانیں بولتے ہیں اس میں تنولی بھی ہیں، جی جی، گجری زبان بھی ہے، صحیح صحیح، عباسی بھی ہے، صحیح،
سواتی بھی ہیں، مختلف قسم کی زبانیں وہاں پہ بولی جاتی ہیں۔ جب انسان کچھ محرومیہ کا شکار ہوتا ہے جی جی تو پھر کوئی نہ کوئی آواز اٹھتی ہے۔ صحیح۔ اب یہ آواز اٹھی ہے تقریباً ہمارے ایک بابا حیدرزمان صاحب تھے اس ٹائم سے، تحریک صوبہ ہزارہ کے نام سے، پھر اب وہ چلتے چلتے اس میں ہماری مختلف شاخیں تھیں، مختلف لوگ تھے جنہوں نے صوبہ الگ کرنے کا ہزاروں صوبہ بنانے کے لیے، الگ کرنے نہیں، پاکستان سے الگ نہیں، صوبہ بنانے کے لیے، صوبہ بنانے کے لیے ایک تحریک چلائی کے پی کے سے۔ تو اس کے بعد پھر ہمارے مختلف تنظیمیں بھی وجود میں آئیں۔ تنولی اتحاد اس ٹائم پر ہمارا پہلے ایک کنونشن ہوا کراچی میں اور دوسرا اب ہوا مانسیرا میں۔ مانسیرا میں جو کنونشن ہوا ہمارا الحمدللہ بہترین انداز میں ہوا، اس کے سربراہ ہمارا شعیب لالا ہیں، جی جی، سلیم خان ہیں، جی جی، صدیق بھائی ہیں، مختلف قسم کے اس کے اندر سربراہان ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے جو آل ادارہ ایکشن کمیٹی جو بنائی گئی، اس میں آفتاب اوان صاحب ہیں، نواز بھائی ہیں ہمارے، اور مختلف ساتھی ہیں۔ اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا صوبہ کہ جب کسی جگہ پہ حق تلفی ہوتی ہے کسی کی تو وہ کوئی نہ کوئی آواز اٹھاتا ہے، تو ہم اس سلسلے میں یہ ہم لوگوں نے ایک ایکشن کمیٹی بنائی ہے۔ صحیح۔ تو انشاءاللہ تعالی کوشش انسان کرتا ہے، باقی اللہ کی مرضی ہے۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، اور جب کوشش ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ٹائم ضرور لگتا ہے، جی جی، لیکن انشاءاللہ۔ اور ہمارے بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں وہاں پہ ایبٹ آباد کے اندر، صحیح، بچے ہمارے شہید ہوئے اس ہزارہ صوبہ تحریک کے لیے۔ جی جی، کراچی کے اندر اب ہمارے ہزارے وال قوم کا تقریباً 65 لاکھ آبادی ہے، اچھا، ہزارے والوں کی جو ابھی کراچی کے اندر تنولی برادری، تنولی برادری مختلف، میں نے کہا کہ 18 قبائل ہیں نا ہمارے ساتھ، تو 18 قبائل جو ہیں نا وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر زبانوں میں تو 19-20 فرق آ سکتا ہے، لیکن چونکہ قبائل تو وہ پورا ہمارا ایک ہی قبائل ہے نا سارا۔ اب تنولی برادری ہے گجرات میں، نے آپ کو سب بتایا کہ گجر برادری ہے، اس کے اندر عباسی ہے، مختلف برادری، سوات برادری ہے۔ تو اس حوالے سے اب انشاءاللہ سب آپ کے ساتھ ہیں، مقصد میرے ساتھ اگر ہوں سب متفق یا نہ ہوں، لیکن ہماری جو مختلف تنظیمیں اس میں متفق ضرور ہیں لوگ سارے۔ ظاہر ہے کوئی میری تنظیم میں سارے ہی نہیں ہوں گے متفق، لیکن اس کے ساتھ ہزارہ، جیسے ہم لوگوں نے ابھی تحریک صوبہ ہزارہ ہے، اس میں متحدہ قبائل ہے اور مختلف قسم کے جو ہے اس کے اندر جو ہماری تنظیمیں وہ ایک اکٹھا ضرور ہو گئی ہیں آ کے۔ اب اس سلسلے میں اکٹھا اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ اب تحریک زور بھی پکڑتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا، امید ہے اللہ کی ذات پہ، باقی اللہ کی مرضی ہے۔ اچھا، یہ جو ہزارہ ایکشن کمیٹی ہے یہ آپ کے قبائل کے لیے جو ہے کیا کیا کام کر رہی ہے؟ اچھا، اس کے اندر ہمارا جو کام کر رہی ہے وہ مختلف قسم کے کام، اب جو ہماری جو مقصد خاص کر جو ہماری ہے ہزارہ ایکشن کمیٹی جسے ہم نے نام دیا ہے، اس کے اندر مختلف ہم لوگوں نے ایک اپنے مختلف ایک یہ سمجھ لیں کہ جسے آپ ڈپارٹ کہہ سکتے ہیں یا گروپ کہہ سکتے ہیں، ہم نے اس طریقے سے گروپ بنائے ہوئے، اس کے اندر کوئی میڈیکل کو دیکھ رہا ہے، کوئی ٹرانسپورٹ کو دیکھ رہا ہے، کوئی مقصد کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی تھانے کو دیکھ رہا ہے، اس میں ہمارا جو ہے ہم لوگوں نے ایک وکیلوں کا پینل بنایا ہوا ہے۔ اچھا، وہ پینل جو ہے جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں یا کسی ہماری برادری کے ساتھ، اس کے علاوہ بھی برادری سے ہٹ کے بھی اگر اس کراچی میں کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوتی ہے، فلاحی کاموں کے لیے بھی آپ نے کچھ بنایا ہوا ہے؟ جی، فلاحی کاموں کے لیے ہماری ایک تنظیم بنی ہے، محلہ ویلفیئر کمیٹی رحمان بابا، اچھا، اور ڈسٹرکٹ ویسٹ کی سطح پہ۔ اس کے اندر میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ہم نے ایک بس اپنی مدد آپ کے تحت میں نے خود اپنی پیسے جیب سے دیے اور ایک بس بھی خریدی ہم نے۔ اچھا، اس طرح پھر ہم نے کفن وغیرہ کا بھی انتظام، اس سلسلے میں ہم سارا پورا تقریباً یہ ہم کر رہے ہیں اور اسٹارٹ ہو چکا ہے یہ پروگرام۔ اسی طریقے سے اب تھوڑا سا اس کے ساتھ میں ایک سیاسی گفتگو میں چلا جاؤں گا کہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اسٹیڈیم بنا، وہاں پہ ہم نے بنایا رحمان بابا کلک کے تعاون سے۔ اس کے ساتھ محلے کے اندر ہمارے علاقے کے اندر روڈ ہم لوگوں نے بنائے، کلک نے بنائے۔ لیکن تھوڑا سا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کلک کا جو ٹھیکیدار تھا اس نے ناقص کارکردگی کی اور کوئی کام صحیح نہیں ہوا۔ تو آپ کا مطلب پیپلز پارٹی سے بھی تعلق رہا؟ جی جی، میرا پاکستان پیپلز پارٹی پی ایس سی کا میں سینئر نائب صدر تھا 93 کا، اور آصف علی زرداری رہائی کمیٹی ڈسٹرکٹ ویسٹ کا میں جنرل سیکرٹری بھی تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو اس حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کام بھی ہمارے علاقے میں جو کرا رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کام کرا رہی ہے، اور ٹھیکیدار کے حوالے سے میں آپ کے توسط سے میں کلک والوں سے یہ کہوں گا
کہ بھائی اگر جو ہمارے کام غلط ہوئے ہیں تو ان کا ازالہ تو کریں، وہ صحیح تو کرائیں کام. اور میں اپنے ٹون ناظم سے بھی کہوں گا، الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹون ناظم ہے، جمیل ضیاء صاحب نام ہے ان کے، وہ الحمدللہ کام بھی کرا رہے ہیں اور کام ہو بھی رہے ہیں ہمارے علاقے میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ کہ ہماری کوشش ضرور ہے. ابھی ایک ہمارا حسن بیکری والا روڈ ہے، وہ ڈبل بن رہا ہے کلک کے. یہ جو کام ہوئے یہ معمولی کام نہیں ہے. میں وہ کام بتا رہا ہوں کہ اسٹیڈیم میں ہمارا 14 کروڑ روپے خالی خرچ ہوا ہے ایک اسٹیڈیم کے اندر. اور جو ہمارا روڈ جو بنا ہے اس کے اندر تقریباً 7 سے 8 کروڑ روپے وہ روڈوں کے اندر ہمارے بنے. اور روڈ الحمدللہ ایک اس طریقے سے بنائے گئے، وہ روڈ اس طریقے سے وہ روڈ بنائے گئے ہیں کہ کم از کم 4-4 فٹ 5-5 فٹ ان کی مٹی نکالی گئی اور دوبارہ وہ بنائے گئے ہیں وہ روڈ. تو بہت اچھے روڈ بنے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ مزید بھی کام ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے آخر میں اتنا کہوں گا کہ بھٹو صاحب کی جو قربانیاں تھیں وہ ڈکی چھپی نہیں تھی اس ملک کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھٹو صاحب نے اس پاکستان کو ایٹم بم کا تحفہ دیا. ہمارے سپر مارکیٹ ہے. اور پھر سب سے ہٹ کے اقوام متحدہ کے اندر جو ترتیب دیا گیا پر آپ کے سامنے مختلف وہ پھر اس کے بعد محترمہ جب بھٹو صاحب شہید ہوئے پھر محترمہ آئیں اور محترمہ نے بھی الحمدللہ بہترین انداز میں کام کیے. اب بلاول صاحب ہیں، آصف زرداری صاحب ہیں، کام تو ہمارے. اچھا آپ نے ابھی زرداری صاحب کا نام لیا تھا اور ایک ایکشن کمیٹی کا نام بتایا تھا، آصف علی زرداری رہائی کمیٹی. تو اس کا کیا کام تھا؟ یہ اس ٹائم پر جب زرداری صاحب گرفتار ہوئے تھے یہ کمیٹی اس ٹائم بنی تھی. اچھا. پورے پاکستان میں بنی تھی، سندھ کے لیے خاص طور پہ بنی تھی. تو وہ پورے اس سے زرداری صاحب ظاہر ہے کہ 11-12 سال جیل کاٹی ہے انہوں نے. تو وہ اس سلسلے میں رہائی کمیٹی بنائی گئی تھی، احتجاج ہوتا تھا. کمیٹی ابھی بھی ہے یا نہیں؟ وہ تو ختم ہو گئی نا. وہ تو کمیٹی ظاہر سی بات ہے جب زرداری صاحب رہا ہو گئے تو اب وہ کمیٹی چلانے کا مقصد تو کوئی نہیں ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سے ہماری ہمدردیاں ہیں، ہماری ہمدردیاں تھیں اور انشاءاللہ رہیں گی. یہ 1974 سے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، 1974 بھٹو صاحب کے ٹائم پہ. اور ایک بات اور بتاتا چلوں، میرا ایک بھائی تھا، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، اس کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی جو ننجو دور میں. شاید آپ کو یاد ہوگا کہ 2 لڑکیاں قتل ہوئی تھی ملیر کنڈی قبرستان کے اندر کہیں پہ. تو اس کے حوالے سے میرا بھائی تھا نواز تنولی ایڈوکیٹ، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، اور ایک اس کے ساتھ سب انسپیکٹر تھا جو ننجو دور کے اندر اس کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی. پھر بی جب 88 میں جب آئیں، 88 میں جب بی آئیں تو پھر ان کو ان کی سزا چینج کر کے عمر قید میں تبدیل کر کے پھر ان کو باہر لایا گیا. اسی طریقے سے اب میں آخری میں تھوڑا سا ایک بات اور کرتا چلوں کہ اس ٹائم پر جو پاکستان کے اندر خاص کر کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر جو سیلاب آیا ہوا ہے اس حوالے سے پاکستان آرمی کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آرمی اس ٹائم پر پاکستان آرمی جو ہے ہماری وہ بہترین انداز میں کام کرے. دیکھیں نا بہت سے لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں. آج پاکستان آرمی جو ہے ہماری کس جگہ پہ جا رہی ہے، کس جگہ سے جا کے لوگوں کی مدد کر رہی ہے، کس جگہ سے جا کے لوگوں کو نکال کے لا رہی ہے. اچھا آپ نے بتایا کہ آپ نے ایک ویلفیئر بھی بنا رکھی ہے، آپ فلاحی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو صرف اپنی قبائل کے لیے، اپنی تنولی برادری کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یا پھر سبھی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، جو یہ کمیٹی جو بنی ہے ویلفیئر جو ہمارا ہے یہ ہمارے پورے ڈسٹرکٹ ویسٹ کی سطح پہ ہے. اس میں کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی مسلک ہو، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. ہم بے لوث ہو کے ہر شخص کی خدمت کرتے ہیں. اس میں ہماری میت گاڑی جو ہے لے کے جاتے ہیں، ڈیزل بھی ہم ان کے پیسے نہیں ملتے، ہمیں نہ لیتے، ہم کسی چیز کے نہیں، اپنی مدد آپ کہتے تھے. مطلب آپ ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتے، کسی سے ہم کوئی پیسے وغیرہ نہیں لیتے. بالکل یہ ہمارا تھا. بہرحال پھر اتنا ہی کہوں گا آخر میں آپ سے کہ بڑی مہربانی آپ لوگ ہمیں بلا لیتے ہیں. سلسلہ آپ سے جاری رکھیں گے. ہم بڑھیں گے عروج باسی صاحب کی جانب اور ان سے سنیں گے خوبصورت سا کلام. جی عروج صاحب بہت شکریہ. ایک بار پھر نعت کے چند اشعار ہیں. شہر ہے دور ہم سے اگر آپ کا دھڑکنوں میں بسا ہے نگر آپ کا کر دیا آپ کو سب خدا نے عطا
بحر و بر آپ کا خشک و تر آپ کا آپ کر مجھ قطع کار آسی کا کوئی نہیں ایک بخشش کا واحد ہے در آپ کا آپ ختم رسول خاتم الانبیاء دو جہاں اور شمس و قمر آپ کا موت کی سختیاں قبر اور حشر میں پاؤں راحت ہو سایہ اگر آپ کا پا ہی لوں گا عروج اٹھ گئی ایک نظر ایک اشارہ جو ہو جائے گر آپ کا. سبحان اللہ. ناظرین یہ تھے عروج واسی صاحب. ہم بڑھیں گے افسر علی افسر صاحب کی جانب اور ان سے گزارش کریں گے کہ ہمیں کوئی خوبصورت سا کلام سنائیے. دل میں مدینے کا کر دیکھیے, دل میں مدینے کا کر دیکھیے, کیسے کٹتا ہے پھر یہ سفر دیکھیے. نور ہی نور اس سینے میں بھر جائے گا, نور ہی نور سینے میں بھر جائے گا. سبز گنبد کو بس ایک نظر دیکھیے. سبحان اللہ. یوں تو جنت بھی دنیا میں مل جائے گی, یوں تو جنت بھی دنیا میں مل جائے گی. اپنا گھر چھوڑیے ان کا گھر دیکھیے. واہ 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 واہ. یوں تو جنت بھی دنیا میں مل جائے گی. اپنا گھر چھوڑیے ان کا گھر دیکھیے. اس گناہگار پر بھی وہ نظر کرم, اس گناہگار پر بھی وہ نظر کرم. اس کا دامن ہے اشکوں سے تر دیکھیے. آپ کی راہ میں جو بھی دینا پڑے, آپ کی راہ میں جو بھی دینا پڑے, پھر نہ دل دیکھیے پھر نہ سر دیکھیے. آپ کی راہ میں جو بھی دینا پڑے, پھر نہ دل دیکھیے پھر نہ سر دیکھیے. اچھا دیکھیے پڑھ کے اول و آخر درود نبی, پڑھ کے اول و آخر درود نبی, پھر دعاؤں میں اپنی اثر دیکھیے. واہ 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 واہ. اور آخری پھر پیش کرتا ہوں. جی جی جی. دست بستہ کھڑے ہیں جبریل بھی. واہ واہ. دست بستہ کھڑے ہیں جبریل بھی. دست بستہ کھڑے ہیں جبریل بھی, دیکھیے پاک زہرا کا در دیکھیے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھڑے ہیں جبریل بھی, دیکھیے پاک زہرا کا در دیکھیے. تو جنت بھی دنیا میں مل جائے گی. اپنا گھر چھوڑیے ان کا گھر دیکھیے. واہ 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 واہ. اب دل میں مدینے کا کر دیکھیے, کیسے کرتا ہے پھر یہ سفر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین یہ تھے افسر علی افسر صاحب, اور بڑے خوبصورت انداز میں بڑی خوبصورت شاعری پیش کر رہے تھے.
تو ہم بڑھیں گے اپنے گیسٹ کی جانب، علی افسر تنولی صاحب کی جانب. تو اب سیاسی گفتگو بھی آپ سے ہوئی جی اور قبائل کے حوالے سے بھی آپ سے گفتگو ہوئی، اب تھوڑی مذہبی گفتگو ہو جائے. جی. تو آپ نے آقا کا در دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے 1978 1979 1980 1981 میں سعودیہ میں تھا، تو الحمدللہ اس ٹائم پر میں گیا تھا. اچھا. اور 1981 میں شاید یاد ہوگا آپ کو کہ امام مہدی کا دعویٰ کیا گیا تھا اس کچھ ٹائم پہ تو میں تھا ہی نہیں. تو بہرحال تو اس ٹائم پر جو ہے میں وہاں تھا. اچھا. ہم اندر بند بھی ہوئے پاکستان آرمی کا. پھر میں شکریہ ادا کروں گا کہ اس ٹائم پاکستان آرمی نے ہمیں وہاں سے نکالا تھا مکہ سے. جی جی صحیح صحیح. تو کتنے عمرے کیے آپ نے ادھر؟ تو ظاہر ہے جب کام کرتے تھے تو جاتے تھے عمروں کے لیے، تو ہر جمعرات کو ہی عمرے کے لیے جاتے تھے. تو آپ کی جو کمیٹی ہے وہ کچھ اس طرح کا اقدام کرتی ہے کہ جو مدینہ نہیں جا سکتے یا جو عمرہ نہیں کر سکتے ان کو پہنچانا، یا آگے کچھ کام ایسا ہو؟ نہیں، میں غلط بیانی سے کام نہیں لوں گا. جی جی. ہم نے فی الحال تو جو اسٹیپ ہم نے رکھا ہے جی جی. وہ اپنے علاقے تک رکھا ہے. جی جی. ویسٹ کی سطح تک رکھا ہے. جی جی. اور ویسٹ میں ہمارے ساتھ ہمارے ٹائیگر ہیں جی کام کرنے والے. جی جی. جس میں ہمارے ساتھ یہ فیصل بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. صحیح صحیح. ہمارے اور دو شاہد مشوانی جنرل سیکرٹری ہیں ہمارے، صحیح. جمیل قائم خانی ہیں، شیخ معین صاحب ہیں. اس طریقے سے ہمارے اور ساتھی ہیں، دلاور نام ہے ان کو، مطلب فراز بھائی ہیں. تو مختلف قسم کے ہمارے ساتھی جو ہیں ہمارے ساتھ. آپ کا آفس کہاں پر؟ ہمارا آفس ادھر اورنگی ٹون کے اندر ہے. اچھا. اورنگی ٹون میں ہے، رحمان بابا اسٹیڈیم کے سامنے بالکل ہمارا آفس ہے. اچھا. رحمان بابا اسٹیڈیم بھی آپ نے بنایا ہوا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے رحمان بابا کے نام پہ کری ہوئی. تو رحمان بابا کون ہے اصل میں؟ رحمان بابا پختون ایک شاعر تھے. اچھا. تو یہ رحمان بابا ان کے نام سے تھا. ان سے محبت بہت زیادہ ہے؟ محبت تھی یا نہیں تھی وہ تو ایک اپنی جگہ بات ہے. محبت تو ظاہر ہے کرنی چاہیے، جو ہمارے اس ملک کے اچھے لوگ ہیں ان سے محبت کرنی چاہیے. اصل میں اس میں کے اندر کچھ سیاسی انوالومنٹ ہو گئی تھی اس ٹائم پر. میں اس میں نہیں جانا چاہتا اور نہ مناسب ہے اس ٹائم پر بیٹھ کے. بہرحال ایک صوفی شاعر تھے، ہم ان کی قدر کرتے ہیں. ان کا نام تھا، ہونا چاہیے، اچھی بات ہے. ہم اس کے نام کی مخالفت نہیں کرتے، تو ہونا چاہیے. کاموں کے حوالے سے تو میں نے آپ کو ساری تفصیل بھی بتا دی. میرا تو یہ آپ کے جو ویلفیئر ہے یہ کیا کیا کام کرتی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہماری ویلفیئر میڈیکل، اس میں بھی یہی سسٹم ہے ہمارا کہ میڈیکل کے بھی کام ہیں. اس کے اندر کفن دفن کا جیسے بس ہم نے رکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ مقصد جو کسی پہ کوئی تکلیف وہ علاقے کی سطح پہ، یا مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں اب لائٹیں نہیں لگ رہی نا، لائٹیں نہیں ہیں گورنمنٹ ٹاؤن میں، تو بہت زیادہ غربت ہے، تو وہاں تو بہت زیادہ لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہوں گے. غربت تو ہے اس کا ہمارے پاس زیادہ تر جو ہے نا. پھر ہماری کوشش ہوتی ہے وہ خاص کر عید اور بقرہ عید میں، جی جی جی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بقرہ عید کے جیسے گوشت وغیرہ ہوتا ہے جو، تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جمع کر کے پھر بانٹیں. اس طریقے سے رمضان میں ہم راشن تقسیم کرتے ہیں 1000 آدمی کا تقریباً ہم لوگ راشن تقسیم. لیکن وہ اپنی مدد آپ کے جو ہماری کمیٹی کے 25 یا 27 رکنی جو بھی کمیٹی ہے وہ صرف اس کے حد تک محدود ہے. ہم آپس میں کلیکشن کرتے ہیں جو بھی ہو سکتا ہے، تو ہم اس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ تو حق بنتا ہے انسان کا، اور مسلمان ہونے کے ناطے پہ یہ ہمارا حق ہے کہ ایک پڑوسی کو اگر تکلیف ہے تو اس کی مدد کی کوشش ضرور کی جائے. اگر 2 روٹیاں تو 1 روٹی اس کو بھی دیں کم از کم. یہ تو حق بنتا ہے. آپ اتنے سارے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اتنی ساری تنظیموں سے بھی آپ وابستہ ہیں، تو آپ کا بزنس کیا ہے؟ میرا بزنس، میرا ٹرانسپورٹ سے تعلق تھا. اچھا. تھا. اب میرے اپنے بچے جو ہیں وہ سارے جو ہیں باہر چلے گئے. اچھا. اب یہی ہے کہ بچے میرے کو اور میرے بھائی جو ہیں وہ وہاں سے جو بیچتے ہیں تو اس میں خدمت بھی ہوتی ہے، اپنا خرچ بھی چلتا ہے اس میں. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب اچھا میرے جو بھائی ہیں آسٹریلیا کے اندر، یہ بھی بتاتا چلوں کہ آسٹریلیا میلبورن شہر کے اندر پہلا پاکستانی ہے جس کو سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا وہاں پر. اچھا. سینٹ کا پہلا مسلم، پہلا پاکستانی، عمران نام ہے اس کا بھی، عمران خان. پہلا پاکستانی، پہلا مسلم جس کو سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا میلبورن شہر میں. اچھا. جی، یہ پہلا ایک وہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو آسٹریلیا جیسے ملک کے اندر سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا تھا میرے بھائی کو. تو میرے والد صاحب کی وراثت میں ہمیں سیاست ملی ہے. اسی طریقے سے ہم لوگ جو ہمارے بھائی ہیں انگلینڈ میں بھی ہیں، بھانجے بھتیجے، تو بس بہرحال ہم آپس میں جو اب آپ نے بات جو کی نا، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا لیکن چونکہ مجبوری آ گئی آپ نے کہہ دیا. ہم آپس میں کلیکشن کرتے ہیں بھائی، بانجے بھتیجے، ہم کسی سے باہر سے نہیں لیتے. چونکہ وہاں پہ آپ کو مطلب آپ کا یہ سسٹم نہیں ہے کہ ہم ڈونیشن آگے سے نہ کسی سے ڈونیشن، آپس میں بانجے بھتیجے بیٹے جو بھی ہم اپنا خود کرتے ہیں ہم یہ سارا کام. کیونکہ ان کے اوپر میں نے ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے، ہر مہینے وہ کنیکشن جمع کرتے ہیں اپنے پاس جو بھی ہوتا ہے. جو رمضان سے پہلے وہ
भेज देते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए सफ़ीर नूर। جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير الأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير الأمر। ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سفیر نور، میں ہوں آپ کا میزبان شاہ رخ مرزا۔ اور بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ہماری علی افسر تنولی صاحب سے، اور سب سے پہلے اب ہم اپنے اسپانسر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ ہیں اویس ٹریول اینڈ ٹور، ان کا ہمارے ساتھ تعاون ہے اور ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سول آف سینٹس، جن کے بہترین پرفیوم ہیں، اور آپ ان کا پرفیوم لینے سے پہلے ان کی ایک کٹ ہے ٹیسٹر کی، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، بوتل گلی سے بھی لے سکتے ہیں، اور ان کی ویب سائٹ جو ہے وہ ہمارے اسکرین پہ چل رہی ہے، اس پہ بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسپانسر کیا ہے نیلسن پینٹ نے رنگ زندگی کا۔ ہم بڑھیں گے اپنے گیسٹ کی جانب جو کہ ہیں علی افسر تنولی صاحب۔ ان سے میرا سوال ہے کہ آپ کا جو ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے میرے خیال سے آپ نے بتایا، تو اس میں مطلب آپ نے کیا کیا کرتے تھے آپ؟ اصل میں ہماری ٹرانسپورٹ یونین ہے، جی جی، کراچی پیپلز آٹو رکشا ٹیکسی اونرز ایسوسی ایشن۔ رکشا ٹیکسی کے حوالے سے آج کل جو ہے آپ کے سامنے جو پوزیشن چل رہی ہے، میں نے پرسوں بھی پروگرام میں ٹیکسیاں تو ختم ہی ہو چکی ہیں، ٹیکسی ختم ہو گئی، لیکن اب ٹرک بھی ہیں، ڈمپر بھی ہیں، بسیں بھی ہیں، آپ کے سامنے سب یہ چل رہا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے فٹنس گراؤنڈ کا مسئلہ تھا، اس دن بھی میں نے شرجی لینا میمن صاحب سے درخواست کی تھی، ایک ریکویسٹ کی تھی کہ خدا را ہمارے یہ جو گراؤنڈ ہے فٹنس گراؤنڈ، جی جی، وہ فوری طور پہ بنایا جائے جلد از جلد۔ انہوں نے پہلے بلدیہ میں تھا، پھر یہ ٹرانسفر ہو گیا، پورٹ قاسم چلے گئے۔ اب پورٹ قاسم میں ٹرک تو دیکھیں 8 بجے سے پہلے رات کو الاؤ نہیں ہے، رات کو 8 بجے سے بعد روڈوں پہ آئیں گے، 11 بجے کے بعد میرے خیال سے 11 بجے یا 8 بجے یا 10 بجے، تو فٹنس کیسے بنے گی؟ ڈیوٹی ٹائم 9 بجے سے 4 بجے تک ہے دن کو، تو وہاں پہ گاڑیاں جا نہیں سکتی ہیں۔ مہربانی کریں، ہمارے پہلے بھی میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی، آج پھر آپ کے توسط سے اس پروگرام میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ فٹنس گراؤنڈ جو ہے ہمارا بلدیہ میں واپس لایا جائے، تاکہ کم از کم لوگوں کو جو سہولتیں وہ تو میسر ہوں۔ اب فٹنس کوئی بنا نہیں سکتا، صبح اگر ایک شخص نکل کے جاتا ہے پورٹ قاسم تو ان کو جانے میں 2 گھنٹے چاہیے، پھر وہاں پہ جائیں گے، پھر وہاں پہ وہ چیک کریں گے۔ اچھا، چیک کرنے کا سسٹم بھی نہیں ہے، مشینری نہیں ہے۔ جی جی، جب مشینری آ جائے تو پھر 500 ڈسٹرکوں میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، 500 ڈسٹرکوں کے اندر یہ اگر یہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہونے چاہیے گراؤنڈ، فٹنس گراؤنڈ، لیکن جب تک نہیں ہے، جب تک تو جو آلریڈی پرانا تھا بلدیہ، اسی کو سسٹم کو بحال کرنا چاہیے ان کو، تاکہ لوگ پریشانی سے بچ سکیں۔ صحیح صحیح، میری اتنی سی ریکویسٹ ہے اس بارے میں۔ جی انشاءاللہ ضرور وہ پوری کریں گے۔ ہم بڑھیں گے میر اب الیاس کی جانب اور ان سے سنیں گے خوبصورت سا کلام۔ جھکی ہوئی جبی ہے حضور دیکھیں نا، جھکی ہوئی جبی ہے حضور دیکھیں نا، ہمارا کوئی نہیں ہے
हुजूर देखे ना झुकी हुई ये जबी है हुजूर देखे ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये थी मीरा इलियास साहिबा। हम अपने स्पॉन्सर का एक मरतबा और शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ ताउन हासिल है नेल्सन पेंट का, नेल्सन पेंट रंग ज़िंदगी का। और इसके साथ ही हम बढ़ेंगे अली अफसर तनोली साहब की जानिब और उनसे कहेंगे कि कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा पाकिस्तान के हवाले से कि इस टाइम पर जो हमारे मुल्क में जो परेशानियां हैं, सैलाब आया हुआ है, जी जी जी, सबसे ये गुजारिश करूँ कि इस टाइम पर पाकिस्तान आर्मी के हाथ मजबूत करें। जी जी, ये पाकिस्तान आर्मी हमारी है, हम इनसे हैं, ये हमसे हैं। ये जितने पाकिस्तान आर्मी में कोई हमारे भांजे होंगे, कोई बेटे होंगे, कोई भतीजे होंगे, तो ये भी इस पाकिस्तान की आवाम है और इनसे ताउन करें। इस टाइम पर जो सैलाब आया हुआ पूरे पंजाब में, वो सिंध में भी आने का है। तो मेरी अपने सब साथियों से, इस पाकिस्तानियों से, दोस्तों से और बाहर जो बैठे हुए लोग हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि सियासत को बाला ताक रखते हुए इस टाइम पर इस पोजीशन में आप जो हमारी सूरत हाल है सैलाब की, इसके लिए मेहरबानी करें और कोशिश करें कि पाकिस्तान आर्मी का हाथ मजबूत करें। और हमारे जितने इधर साथी हैं उनसे भी ये कहूँगा कि जो मुखय्यर हजरात हैं वो भी आगे आएँ। इस टाइम पर ज़रूरत है इस मुल्क को, हमारे भाइयों को, जो हमारे भाई सैलाब में फंसे, इनको ज़रूरत है इस टाइम पर। जी जी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो इस टाइम काम कर रही है। जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने वो कुछ कर दिखाया कि शायद दूसरा कोई नहीं करता। आप देख लें कि इंडिया ने कितने हमले किए और पाकिस्तान ने एक ही हमला किया। जी जी। तो पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचा होगी। कल मुलाकात आपसे इसी प्रोग्राम सफ़ीर नूर में। अपने मेज़बान शाहरुख मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا